سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج 26 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر بروز جمعرات گزشتہ دن یعنی گزشتہ جمعرات کی اثر سے کراچی کا سالانہ اجتماع شروع ہو چکا ہے اور آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہے، اتوار کا دن وہ آخری دن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اجتماعات کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو جلسے، یہ جو جلوس کی صورت میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو ان کا مقصد صرف ایک بنیادی نعرہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، و نہی عن المنکر اور برائی سے بچانا، برائی سے منع کرنا، یہ تبلیغی جماعت کا بنیادی نعرہ ہے۔ اور یہ نعرہ کہاں سے ملا؟ یہ نعرہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں دیا، یہ نعرہ ہمیں کسی سیاسی جلسے میں نہیں ملا، بلکہ نعرہ ہمیں قرآن نے سکھایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں ملا۔ ہم نے مختصر عرض کروں گا، قرآن شریف کی آیات کی طرف اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ مسلمانوں کے اندر ضرور بضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور ان کو برائی سے منع کرے۔ تو تبلیغی جماعت کا جو مین جو کام ہے، ان کا جو بنیادی کام ہے، وہ یہی کام ہے کہ وہ، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی سیاسی پارٹی کی طرف آپ کو بلائے یا کوئی سیاسی نعرہ آپ کو دے دے یا روٹی کپڑا مکان کے نعرے آپ کے سامنے لگائے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ صرف آئیں، اللہ اپنا جان مال وقت اپنا اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ آپ سے جان کی قربانی بھی مانگتے ہیں، وقت کی قربانی بھی مانگتے ہیں، مال کی قربانی مانگتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے پاس دین اسلام کی دولت فری میں ہمیں ملی ہے۔ ہمیں ماں کی گود کے اندر ہم نے مسلمان کے گھر کے اندر پیدائش حاصل کی، لہذا اس لیے ہمیں فری کے اندر اسلام کی دولت ملی، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ لقد اوذیت فی اللہ ما اوذی احد، مجھے اس دین کی خاطر جتنا ستایا گیا، جتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے؟ دین کی آبیاری کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیوں شہید ہوئے؟ اس دین کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو طلاقیں دی گئی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے طائف کے میدان میں کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اندر 70 صحابہ کرام کو شہید کروایا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے اندر شرکت فرمائی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام قربانیاں دے رہے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں۔ یہ بڑی ایک طویل داستان ہے، یہ سارا کا سارا معرکہ کیوں ہوا؟ صرف دین اسلام کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن جس نے اسلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا کام ہے وہ آپ کا کام ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو حکمت بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ کا بھی یہ کام ہے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس دن اٹھتے ہیں اور قریش کے سامنے جا کر سب کو دعوت دیتے ہیں، سب کو ملے جمع کرتے ہیں کہ لوگوں ادھر آؤ، ادعو الی اللہ، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لہذا لات اور عزا یہ جتنے بھی تمہارے بت ہیں سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کفار قریش آپ رضی اللہ عنہ پر جھپٹ پڑتے ہیں، آپ کو اتنا پیٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کیا میں نے آپ نے اتنی مارے کھائی ہیں دین اسلام کو؟ بتائیں بھائی، بتائیں نا سارے ساتھی، کیوں خاموش؟ ہاں کریں، نہ کریں، جی کریں، کچھ نہ کچھ تو کہیں۔ کیا ہم نے دین اسلام کے اتنی مارے کھائی ہیں؟ کیا ہم نے دین اسلام کی خاطر اپنا ناخن کٹوایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دانت مبارک شہید ہوئے۔ کیا ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھی؟ وجہ تخلیق کائنات ہے، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ کہ جو سرور کائنات ہے، جو سرور کونین ہے، جو تاجدار حرم ہے، آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی ہستی اس دنیا کے اندر آ سکتی ہے یا آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اپنے دام شریف کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ایسے نہیں طلاقیں دی گئی، بھرے مجمع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑ کر دشمنوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیں۔ کہ ہم نے دین اسلام کی خاطر ایسی قربانی کی؟ طائف کی وادیوں سے جا کر پوچھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، پیچھے اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوڑ رہے، پیچھے پتھر برس رہے ہیں، اتنے پتھر برس رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لون ہو کر گر جاتے ہیں، آپ کے نالے مبارک وہ خون سے تر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اتنی قربانیاں دی ان کے لیے، تو ان قربانیوں کو سیکھنے کے لیے، قربانیوں کو سننے کے لیے آپ سے جان کی قربانی، آپ سے مال کی قربانی، آپ سے وقت کی قربانی لی جاتی ہے، تاکہ آپ تھوڑا سا اس ماحول کے اندر آئیں اور دیکھیں کہ کیسے چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے اندر جہاں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، کیا اس پورے مجمع کے اندر کوئی اللہ والا نہیں ہوگا؟ کیا اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہاتھ اٹھا اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو رد نہ کرے؟ ضرور ہوں گے۔ امت کے برگزیدہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، بزرگ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور دین کا اس لیے کہ مقصد سب کا ایک ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے آئیں، کوئی کاروبار کے لیے نہیں جاتا، اپنا کاروبار بند کر کے جاتے ہیں، کوئی پیسے لے کر نہیں جاتا، اپنا پیسہ لگا کر جاتا ہے۔ تو جب ہم اتنی قربانیاں دیں گے تو پھر ہمارے سامنے دین کی حقیقت آئے گی کہ بھئی واقعی دین اسلام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تب ہماری نسلوں میں دین زندہ رہے گا۔ ورنہ آج آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے، اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے، تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو دین کی طرف نہیں بلائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی ہے، صحیح روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے، کشتی کے اندر لوگ سفر کر رہے ہیں، کشتی 2 منزلہ 3 منزلہ کشتی جا رہی ہے، نیچے بھی لوگ ہیں اوپر بھی لوگ ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر بھی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ نیچے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، اوپر بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، اور نیچے والوں کو جب پانی کی اس لیے کہ جو بڑی کشتی ہوتی ہے تو نیچے کا حصہ اس کا بند ہوتا ہے، بلڈنگ در بلڈنگ بند ہوتی ہے، اوپر کا حصہ پورشن کھلا ہوتا ہے، تو لہٰذا نیچے والوں کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو یہ بالٹی لے کر، کولر لے کر، کوئی ڈول لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی رسی سے نکال کر دے دو، تو لہٰذا اوپر والے پانی نکال کر نیچے والوں کو دے دیتے ہیں۔ 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے۔ فرمایا کہ اب اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یہی کشتی میں نیچے سوراخ کر کے یہاں سے پانی نکال لیتے ہیں، اور اوپر والے یہ سوچیں کہ یہ نیچے والے بار بار ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مت آؤ، نیچے سے پانی کا بندوبست کرو۔ تو فرمایا کہ نیچے والے اگر کشتی کو نیچے سے سوراخ کر کے بھی ہمیں یہاں سے پانی آرام سے مل جائے گا تو پانی تو حاصل ہو جائے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ آہستہ آہستہ کشتی بھر جائے گی پانی سے، اور نیچے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اوپر والے بھی کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے۔ تو فرمایا کہ تبلیغ کی مثال بھی اسی طریقے سے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ فلاں شخص برائی کر رہا ہے، برائی کو دیکھتے ہوئے تم منع نہیں کر رہے، تو ایک دن 1 برا، دوسرے دن 2 برے، تیسرے دن 4 برا، 5 برے، پھر پورا معاشرہ وہ برائی کے اندر لگ گیا۔ لہٰذا تبلیغی جماعت کی یہ برکت ہے، اگر ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے، دوسروں کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی دوسری روایت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ فلاں بستی کے اندر فلاں قوم رہتی ہے جو میری نافرمان ہے، لہذا اس قوم پر جا کر میرا عذاب نازل کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اس بستی کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی آپ کا اتنا تابع اور فرما بردار بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ وہ پوری بستی اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ پھر فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ ہے، فرمایا کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَعَّرْ وَجْهُ فِي قَطُّ، اس لیے کہ یہ خود تو بڑا عبادت گزار ہے، لیکن میری نافرمانی کی وجہ سے ایک ذرہ برابر بھی اس کو پرواہ نہیں تھی۔ تو آج ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ نماز کے وقت باپ تو اٹھ کر جا رہے ہیں، بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، جس بیوی کے پہلو میں سویا ہے وہ بیوی سوئی ہے، خود نماز پہ جا رہے، یعنی کسی کو کسی کی نافرمانی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ابھی میرا آپ کا ایمان ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب نبی نہیں آئے گا تو ان کو یہ خیر کی تلقین کون کرے گا، برائی سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر 6 8 8 10 بے نمازی رہتے ہیں، ان کی پرواہ کون کرے گا، ان کی فکر کون کرے گا؟ 50 60 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، پورے گھر کے اندر واویلا مچ جاتا ہے کہ بچے نے نقصان کر دیا، لیکن اسی بچے کی 5 نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ 500 روپے ہم منتھلی فیس دیتے ہیں اسکول کی، ایک دن بچہ نہ جائے تو بچے کی بھی پٹائی کرتے ہیں، بچے کی ماں کی بھی پٹائی کرتے ہیں کہ تم نے تیار کر کے بچے کو نہیں بھیجا، لیکن اس ماں کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، بیٹے کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، پورا گھر بے نمازی پڑا ہے۔
کسی کو پرواہ ہے؟ تو میرے دوستوں یہ فکر ہمیں کب پیدا ہوگی؟ اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے امت کے بڑے، امت کے قائدین، امت کے علماء وہ عوام کی فکر کرتے ہوئے اس طرح کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اسلام کی فضا کے اندر آئیں، عمل کی فضا کے اندر آئیں۔ وہاں اور کیا ہوتا ہے؟ آپ جائیں گے وہاں بیانات ہوتے ہیں، پورے دن بیانات ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیانات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، صرف دین کی بات ہوتی ہے۔ ایک نعرہ آپ کو سنائی دے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس دن یہ بات ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی میرے دوستوں، اس دن سے میرا آپ کا سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور جس دن جب یہ بات نہیں آئے گی تو میرا آپ کا سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس طریقے سے جس طریقے سے ان کشتی والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اجتماعات میں ہمیں دل و جان سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوشش یہ ہو کہ کوئی گھر اب جو کہ خالی نہ ہو، کہ ہر گھر سے یا تو سارے مرد چلے جائیں، سارے نہیں تو کم از کم ایک بندہ، دو بندہ ہر گھر سے نکل کے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہڑتال ہوتی ہے، ہم دکان بند کرتے، پولیس کا ڈنڈا ہوتا ہے، دکان بند کرتے ہیں۔ کرونا آیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ کرونا میں کتنا رونا دھونا کیا تھا، لیکن اگر اللہ کے لیے جذبہ یہ ہو کہ بھی میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دکان بند کر رہا ہوں، تو کیا ایمان ہو؟ نقصان ہوگا بھائی۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دکان بند کر رہا ہوں، میرا کسٹمر چلا جائے گا، یہ ممکن ہے؟ یہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ آدمی کو، نفس کو اس وقت تک ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو۔ جو رزق میرے آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر رہیں گے، چاہے میں اور آپ کہاں بھی چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔